بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان لنگڑاتا ہوا خاموشی سے باہر چلا گیا۔ میں نے گرامو فون اور چند ریکارڈ اٹھائے اور ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ اتنے میں میرا ڈرائیور اندر آیا اور بولا، صاحب رمضان گاڑی میں باہر جانا چاہتا ہے، لے جاؤں؟ کہاں جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ شاید شہر جائے گا صاحب، لے جاؤں؟ میں نے کہا، جلدی واپس آنا۔ رات کے اندھیرے میں جب میری موٹر کمپاؤنڈ سے باہر نکلی تو اس کی پچھلی سرخ بتیاں دور تک نظر آتی رہیں۔ سرخ روشنی کو دیکھتا رہا۔ جب کار کی بتیاں نظر سے اوجھل ہو گئیں تو پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ایک ہلکا سا ہاتھ رکھ دیا۔ میں اچک کر پیچھے مڑا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا مگر اس غیر مرئی لمس کی جھنجھلاہٹ۔ بہت دیر تک میرے رگوں پہ میں سرسراتی رہی۔ ماحول کی اس گورستانی کیفیت کو توڑنے کے لیے میں نے سیگل کا ایک پسندیدہ ریکارڈ گرامو فون پر رکھ دیا اور چابی دینے کے لیے باجے کی چابی کو گھمایا۔ چابی لگنے کی بجائے بڑی سرعت کے ساتھ الٹی طرف گھومنے لگی۔ میں نے سوچا شاید چابی پہلے سے ہی پوری طرح چڑھی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں نے سوئی بدل کر ساؤنڈ باکس کو ریکارڈ پر رکھ کے چلا دیا۔ ریکارڈ میں سے پہلے ایک ننھے سے بچے کی رونے کی آوازیں آئیں، پھر کسی عورت کی سسکیاں سنائی دینے لگی اور پھر گویا ایک بھونچال سا آ گیا۔ ریکارڈ میں بھیانک آوازیں آنے لگیں جیسے بہت سارے گلے بیک وقت بے دردی سے گھونٹے جا رہے ہوں۔ یوں بھی سارے کمرے میں ایک خوفناک سا ارتاش چھا گیا اور کھڑکیوں اور دروازوں میں بیسوں شنکھ بجنے لگے۔ ان ناقوسوں کی آواز ویسی ہی تھی جیسے ہندو ارتھیوں کے ساتھ شنکھ پھونکنے پر برآمد ہوتی ہیں۔ بجلی کی روشنی مدھم ہوتے ہوتے موم بتی کی طرح ہلکی ہو گئی اور دھیمی دھیمی روشنی میں سرخ سرخ انگارے سے تیرنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے گرد و پیش بہت سی لاشیں چڑ چڑ جل رہی ہوں۔ شمشان بھومی کے یہ وحشت ناک لمحے بے حد طویل ہو گئے اور صدیاں گزرنے کے بعد جب میری کار کی تیز تیز روشنی دوبارہ کھڑکی پر پڑی تو مجھے محسوس ہوا جیسے سارے مکان کو تیز تیز شعلوں نے اپنی آغوش میں لپیٹ لیا ہے۔ رمضان لنگڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک سفید رش بزرگ تھے جنہوں نے سبز منکوں کی تسبیح گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں موٹا سا عصا تھا اور سر پر درویشوں والی جو گوشہ ٹوپی تھی۔